السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پاک، ہم اپنی حفاظت کے لیے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 161 سے 165 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ان آیات میں ہم جان سکیں گے اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر لعنت کی اور کائنات کے حقائق کی طرف کیسے توجہ دلائی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کی اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 161۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، اور وہ، کفار، کافر، یعنی وہ کافر ہی مر گئے، اولئک، یہی لوگ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، وملائکتہ، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگ، اجمعین، تمام۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے، ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف، نہ ہلکا ہوگا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، ہم، انہیں، ینظرون، مہلت دی جائے گی، اور ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے یا اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ، اور معبود تمہارا، الہ، معبود، واحد، ایک، یکتا، لا الہ الا ہوا، لا، نہیں، الا، عبادت کے لائق، الا ہوا، سوائے اس کے، الرحمن، نہایت مہربان، الرحیم، اور رحم کرنے والا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، یعنی اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں یا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور بے شک اس نے پیدا کیا یا پیدائش آسمان کی، والارض، اور زمین کی، اختلافی، بدلتے رہنا، اللیل، رات کا، والنہار، اور دن کا، والفلک اللاتی، اور کشتی جو کہ، ینفع، نفع دیتی ہے، الناس، لوگوں کو، من السماء، آسمان سے، فاحیا، پھر زندہ کیا، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، وبث، اور پھیلائے، فیہا، اس میں، من کل، ہر قسم سے، وتصریف الریاح، اور بدلنا ہواؤں کا، والسحاب المسخر بین السماء، اور بادل جو تابع ہیں آسمان پر، یعنی کہ بینہ، درمیان، الاسماء، آسمان پر، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل والے ہیں۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، دن رات کے لگاتار آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا،
اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کائنات کے ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلے پڑے ہیں، اور اگر ان پر معلوکیت کے ساتھ غور کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ روزمرہ ان کو دیکھتے دیکھتے ہماری نگاہیں ان کی عادی ہو گئی ہیں، اس لیے ان میں کوئی حیرت کی بات ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ورنہ ان میں ایک ایک چیز ایسے حیرت انگیز نظام کا حصہ ہے جس کی تحقیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سوا کائنات کی کسی طاقت کے بس میں نہیں۔ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات جس طرح کام کر رہی ہیں، چاند اور سورج جس طرح ایک لگے بندھے نظام اوقات کے تحت دن رات سفر میں ہیں، سمندر جس طرح نہ صرف زمین کا پانی ذخیرہ کیے ہوئے ہے بلکہ کشتیوں کے ذریعے خشکی کے مختلف حصوں کو جوڑے ہوئے ہے اور ان کی ضرورت کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے، بادل اور ہوائیں جس انداز میں انسان کی زندگی کا سامان مہیا کر رہی ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں بدترین حماقت کے بغیر یہ سمجھنا ممکن نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود کسی خالق کے بغیر ہو رہا ہے۔ مشرکین عرب بھی یہ بات مانتے تھے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ تمام کاموں میں کئی دیوتا اس کے مددگار ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ذات کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ یہ سارا نظام کائنات اس نے بالا شرکت یعنی کہ بنا کسی اور کی مدد کے پیدا کر دیا ہے، آخر اسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی شریک یا مددگار کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا جو شخص بھی اپنی عقل کو کام میں لائے گا اسے کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی توحید نظر آئے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں سے مَن يَتَّخِذُ جنہوں نے بناتے ہیں یا جو بناتے ہیں من دونی سوائے اللہ کے اندادن شریک یحبونہم محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسے محبت اللہ تعالیٰ سے، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے اشد سب سے زیادہ حبا للہ محبت ہے اللہ کے لیے، ولو یرا اور اگر دیکھ لیں الذی وہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا اذ یرون جب دیکھیں گے العذاب عذاب ان القوۃ للہ کہ قوت اللہ کے لیے جمیعاً تمام، وَأَنَّ اور کہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔